بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. صدق الله العظيم. ہاں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے،
بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر وارث محمود پروگرام عرفان دین رمضان اسپیشل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے رمضان اور نزول قرآن۔ قرآن ازل سے لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بروج میں ارشاد فرماتے ہیں بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یعنی بلکہ یہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں موجود ہے۔ لوح محفوظ سے اس کا نزول 2 مرتبہ ہوا۔ ایک دفعہ جیسے سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے یک بارگی قرآن کو آسمان دنیا کے بیت العزت میں نازل فرمایا، جسے بیت المعمور بھی کہتے ہیں۔ وہاں سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ تفسیر مظہری کی پہلی جلد میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے 3 رمضان کو نازل فرمائے، موسیٰ علیہ السلام پر تورات 6 رمضان کو نازل فرمائی، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل 13 رمضان المبارک کو نازل فرمائی، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور 18 رمضان کو نازل فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن رمضان کی آخری 6 راتوں میں نازل فرمایا۔ ناظرین، قرآن اور نزول قرآن پر مہمانوں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے آج کے پہلے مہمان ہیں پروفیسر اعجاز بشیر صاحب، اور میرے دوسرے مہمان ہیں مفتی اشتیاق احمد قریشی صاحب۔ سر خوش آمدید۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ پروفیسر صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ نزول قرآن کی ابتدا کیسے ہوئی؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم۔ پروفیسر صاحب، سب سے پہلے بہت بہت شکریہ کہ رمضان الکریم کی عظیم الشان اس ٹرانسمیشن میں آپ نے ہمیں دعوت دی ہے۔ آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ۔ قرآن اور رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جب ہم اس آیت کے تناظر میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس عظیم الشان کتاب قرآن مجید کو رب کریم نے رمضان کے مہینے میں نازل کیا۔ اور نازل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انسانیت کو ہدایت دینا، مسلمانیت کو ہدایت دینا کہ تم نے اس دنیا میں رہنا ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ دور تھا، اس وقت سے لے کے قیامت تک اس قرآن نے رہنا ہے اور اس انسانیت نے رہنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے یہاں پہ رہنا ہے۔ اس امت کو زندگی گزارنے کے لیے ایک زبردست قسم کا ایک ضابطہ حیات کی ضرورت تھی۔ اب جس ضابطہ حیات کو سامنے رکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آگے چلے گی تو وہ قرآن مجید ہے۔ اس قرآن مجید اور رمضان کا بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ جب ہم قرآن مجید کی بات کرتے ہیں سارا رمضان کی بھی یہاں پہ بات ہو رہی ہوتی ہے۔ رمضان میں دیکھتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو تقوی کی حالت میں رکھتا ہے، روزے کی حالت میں رکھتا ہے، اتباع کی حالت میں رکھتا ہے۔ اور ساتھ جب ہم رمضان کی بات کرتے ہیں تو رمضان میں تلاوت قرآن مجید عام ہو رہی ہوتی ہے۔ جو انسان شاید کبھی پوری سال میں شاید اس کو اتنی توفیق کے نام بخشی ہو کہ وہ قرآن مجید کے قریب جائے، کیونکہ اس کو طاقوں میں سجانے کے لیے تو آج کل کا یہ ہے نا کہ جب ہم کسی کو دم کرنا ہو یا اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہم نے کوئی محفل کرانی ہو۔ آیات جو تھیں وہ کون سی نازل ہوئی سر؟ ہاں، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اس کی تناظر میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رب کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 برس کی عمر میں جب پہلی وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی ہے تو اس میں مجھے اس طرف اشارہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر میں ہو تو یہ پہلے جو آیت وہاں پہ اتری ہے، پہلی وحی اتری ہے، اور یہ جو نزول قرآن مجید کی ابتدا تھی۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ وحی کی مختلف صورتیں کیا تھیں؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے پروفیسر صاحب آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ کہ ایک عظیم عنوان کے ساتھ ہم ایک مرتبہ پھر حاضر ہوئے۔ اللہ کریم آپ کے اس پورے پلیٹ فارم کو سلامت اور تا قیامت رکھے۔ آمین۔ وحی کا جو آپ نے سوال کیا ہے کہ وحی کی جو علماء نے مختلف صورتیں لکھی ہیں، ان میں 4 صورتیں کہ جو وحی حضور کی ذات پہ ہوتی تھی وہ 4 صورتوں میں ہوتی۔ ٹھیک ہو گیا۔ جو سب سے پہلی صورت یہ ہوتی کہ حضور آرام فرما رہے ہوتے تو حضور کو خواب کے عالم میں دل کے اوپر القاء ہوتا، سبحان اللہ، اور حضور جب اٹھتے تو آپ پڑھ کر سناتے تو وہ اللہ کا کلام ہوتا۔ اور دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ سرکار دو عالم نبی پاک صلی اللہ تعالی وبارک وسلم حضور فرماتے ہیں کہ مجھے گھنٹیوں کی آواز آتی، چھن چھن کی آواز آتی، تو اس سے حضور کے چہرے پر، جسم پر پسینہ آ جاتا، جس سے حضور فرماتے ہیں کہ میری طبیعت بجھل ہو جاتی، اور میں جب سینے پہ غور کرتا تو وہ اللہ کا کلام میرے سینے پہ نازل ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ اور تیسری صورت اس کی یہ تھی کہ حضرت جبریل اللہ کے حکم پر قرآن لے کے آتے تھے۔ اور جبریل کی 2 صورتوں میں جبریل کا آنا یہ مختلف کتب کے اندر موجود ہے کہ ایک تو جبریل اپنی اصل صورت میں آتے تھے، اور ایک جبریل حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے، ان کی صورت میں حضور کی بارگاہ میں آتے اور قرآن لے کے آتے۔ تو جب آپ ان کی صورت میں آتے، ان کی صورت میں آنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے صحابہ میں سب سے زیادہ سونے تھے، سبحان اللہ، یہ سب سے زیادہ حسین تھے، اور ان کا انداز، ان کی گفتار، ان کا لہجہ یہ سب سے الگ تھا اور بڑا پیارا تھا، اور حضور کو یہ بڑے پیارے تھے۔ اچھا، اس کی میں ان کی شکل میں آنے میں آپ کو حکمت کیا نظر آتی ہے؟ ان کی صورت میں آنے کی وجہ یہ تھی کہ حضور کو ان سے بڑا پیار تھا۔ واہ، سبحان اللہ، حضور کے بڑے پیارے صحابی تھے، تو اللہ اپنے محبوب علیہ السلام سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ جو چیز حضور کو پسند آ جائے اللہ رب العالمین اس صورت کے سے بھی محبت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور کو اچھے لگتے تھے، یہ صحابی تھے، تو سرکار جب ان سے زیادہ توجہ رکھتے تھے تو اس صورت میں حضرت جبریل حضور کی بارگاہ کے اندر آتے۔ میں نے بعض اساتذہ سے سنا ہے کہ جو یہ موت کے وقت کرامن کاتبین جو ہیں یہی آئیں گے، تو میرے اساتذہ نے یہ بات بتائی ہے کہ اگر بندہ نیک ہے، اس کے اعمال اچھے ہیں، تو وہ اپنی اصل شکل میں نہیں آئیں گے، وہ شکل بدل کے آئیں گے، اور اس میں حکمت یہ ہوگی کہ آج ڈرے نہیں۔
جی یہ تو کیا یہی حکمت تھی کہ شروع میں کہیں سرکار جو ہیں ان کے دل میں کوئی ایسی بات پیدا نہ ہو جائے؟ یہ چیز بھی آپ لے سکتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جس کو زیادہ جس کے ساتھ جناب انس ہوتا ہے، زیادہ محبت ہوتی ہے، زیادہ کلوزنگ ہوتی ہے، جب اس کی صورت سامنے آ جائے تو بندے کو قرار آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح حضور معراج کی رات آسمان پہ تشریف لے گئے تو حضور فرماتے ہیں کہ میں لا مکان کے اندر گیا تو مجھے دل کے اندر تھوڑی سی وحشت سی ہوئی کہ یار اکیلا میں کہاں آ گیا ہوں۔ اتنی دیر میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی آواز، سبحان اللہ، کف یا محمد ان ربک یصلی، سبحان اللہ، اے محمد ٹھہریے، آپ کا رب آپ پہ سلام پڑھ رہا ہے۔ سلام سے مراد یہ ہے کہ درود پڑھ رہا ہے، آپ پہ رحمتیں بھیج رہا سبحان ہے۔ اللہ۔ تو حضرت صدیق اکبر کے ساتھ حضور کا لگاؤ تھا، بس اس میں یہی حکمت نظر آتی تو حضور کو وہاں آواز بھی صدیق اکبر کی آئی تو سرکار فرماتے ہیں میرے دل میں ٹھنڈک پڑ گئی۔ حضرت داعی قلبی کی صورت میں آنے کی وجہ بھی یہ بن سکتی ہے۔ اور چوتھی وجہ یہ تھی کہ ایک ڈائریکٹ حضور کی ذات پہ قرآن اترنا، سبحان اللہ، اور ڈائریکٹ اپنے رب نے اپنے محبوب سے کلام فرمایا۔ تو یہ صورتیں اور بھی مختلف صورتیں علماء نے لکھی ہیں، لیکن چار جو بڑی صورتیں لکھی ہیں وہ یہ ہیں کہ حضور کی ذات پہ قرآن کا آنا، اور اس صورت کے اندر حضور کی ذات پہ قرآن کا آنا یہ کسی معجزے سے خالی نہیں ہے، اور حضور کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ یاد رکھیے کہ قدم قدم پر حضور کو اللہ نے معجزات عطا کیے ہیں، اور حضور تو منبع معجزہ ہیں، مرقع معجزہ ہیں۔ تو حضور کو جو سب سے بڑے دو معجزے اللہ نے عطا کیے، ایک قرآن ہے، دوسرا معراج ہے، اور قرآن حضور کا سب سے بڑا معجزہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین، ایک وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ناظرین، اپنے مہمانوں سے مزید گفتگو کرتے ہیں۔ پروفیسر صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ قرآن کہتا ہے وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، بے شمار لوگ اس کو پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں اور بے شمار اس سے ہدایت بھی پاتے ہیں۔ تو یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ قرآن گمراہ کن لوگوں کو کرتا ہے؟ قرآن مجید گمراہ کن لوگوں کو کرتا ہے؟ بہت ہی اچھا ماشاءاللہ یہ سوال ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دور حاضر کی جب ہم مثال دیتے ہیں تو اس کی اشد ضرورت ہے کہ ہمیں جاننا چاہیے کہ ایک لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ جو گمراہ ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو قرآن گمراہ کرتا ہے۔ اب وہ اپنا مقام دیکھیں جن کو قرآن گمراہ کرتا ہے، پھر ان کا کیا مقام ہوگا دنیا میں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے یہاں پہ رکھوں گا کہ دیکھیں عصر حاضر میں کہ جو ہمارے سب سے قریب ہوتا ہے اور جو ہمارا دوست ہوتا ہے، ہمارا محبوب ہوتا ہے، جب ہماری جدائی ہوتی ہے اس کے ساتھ تو پھر وہی گمراہ ہو جاتا ہے۔ صحیح، پھر ہم اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہ رہے ہوتے۔ بالکل۔ اور ایک ہی آزمودہ یہ نسخہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جس سے ہم جتنا لگاؤ رکھیں گے، جس سے جتنا پیار کریں گے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ آپ سے الگ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے اتنے ہی جتنے قریب ہوتے تھے اتنے دور ہو کے چلے جاتے ہیں۔ بالکل ایسے دور ہونے سے یہاں پہ مراد وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید بیسیکلی یہ نوری ہدایت ہے، سرچشمہ ہدایت ہے۔ ٹھیک، اب سرچشمہ ہدایت جس انسان کے سینے میں اگر آ جائے اور جب اس انسان اس کی پہچان نہ لے، اس نور سے نور خود حاصل نہ کرے، تو پھر انسان، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پھر گمراہ ہو جاتا ہے۔ پھر جب قرآن مجید کسی انسان کے سینے میں محفوظ ہو جائے گا، اگر اس کی زندگی میں، اب یہ دیکھیں گے کہ ہمارے سامنے دنیا کی مثالیں ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو عالم کہلاتے ہیں، مفتیان اکرام میں ان کا شمار ہوتا ہے، حفاظ اکرام میں ان کا شمار کیا جاتا ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کی جو ظاہری جو زندگی ہے وہ قرآن و حدیث سے بالکل ناشنا ہے۔ بالکل آخر یہاں پہ یہ چیز سمجھنے کی اگر آخر ایسا کیا ہے، لوگ ان کے اوپر بلیو کرتے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے علامہ ہیں، آپ ہمارے حافظ ہیں، لیکن جب ہم ان کی جو زندگی کی مطالعہ کرتے ہیں، جو ان کی خد و حال دیکھتے ہیں، ان کی عملی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ ان سے قرآن اور حدیث سے وہ دور ہوتے ہیں۔ تو کہنے کی یہ بات ہوتی ہے کہ قرآن ان لوگوں کی زندگی میں آیا لیکن انہوں نے قرآن کو چھوڑا، جب وہ قرآن کو چھوڑیں گے تو پھر قرآن نے ان کو چھوڑ دیا، اور جس کو قرآن چھوڑ دے وہ پھر گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور بات کہ جس کو رب ہدایت دے، اللہ کے جس کو رب ہدایت دے تو وہ ہدایت والا ہوتا ہے، اور جس کو رب اگر ہدایت نہ دے تو وہ بھی بے ہدایتوں کی لسٹ میں وہ بھی آ جاتا ہے۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ حدیث اور قرآن دونوں میں رائے دینا منع ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام مبارک موجود ہیں، ترمذی میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، ایک جگہ پہ تو یہ دونوں حدیثیں اکٹھی ہیں اور کچھ جگہوں پہ الگ الگ بھی ہیں۔ من قال فی القرآن برائے ہی، جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہا فلیتبوا مقعدہ من النار، اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے۔ حدیث شریف کے بارے میں بھی ایسے ہی ہے۔ تو یہ ارشاد فرمائیں کہ قرآن پہ اور حدیث پہ رائے دینے کا تو سرکار نے فرمایا منع ہے، تو کس سے سیکھیں قرآن اور حدیث؟ جو رائے نہیں دیتا اس پہ اس کے جو معاملات ہیں، اس کا جو پیغام ہے، جو تعلیم ہے، وہ کھلی ہوئی ہے، کون لوگ ہیں؟ جی پروفیسر صاحب، آپ کا سوال ماشاءاللہ بہت دلچسپ بھی ہے اور بڑا خوبصورت بھی ہے سر، اور بلکہ یہ ایک سوال نہیں ہے، اس میں دو سوال آ گئے ہیں۔ جی جی،
پہلا سوال تو یہ آ گیا کہ قرآن اور حدیث پہ رائے دینا یہ منع ہے. صحیح. تو اب پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے خود بخاری کی حدیث بھی ارشاد فرما دی کہ جو بندہ اپنا قرآن اور حدیث کے اوپر اپنی رائے گڑھے گا تو وہ جناب اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے گا. ہم قرآن پہ رائے نہیں دے سکتے، بلکہ جناب جو اہل علم حضرات ہیں وہ اس کی تفاسیر لکھ سکتے ہیں، اس کی وجوہات لکھ سکتے ہیں، اس کے معانی اور اس کے مفہوم لکھ سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہر ایک کے پاس یہ اتھارٹی بھی نہیں ہے صحیح کہ ہر بندہ جس کا جی چاہے تو وہ اٹھ کے جناب تفسیر لکھ دے، اور جس کو جناب من الف لام میم بھی سیدھا نہ پڑھنا ہے وہ بھی اٹھ کے تفسیر لکھنا شروع کر دے. ایک چھوٹی سی بات ہے، کیا آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کہ جتنے لوگوں نے تفاسیر لکھی ہیں یا اب لکھ رہے ہیں، کیا وہ صاحب شرع صدر ہیں؟ اس کی کوئی گارنٹی ہم ہم کے بارے کر میں سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، نہیں کہہ سکتے. لیکن جی سب کے بارے میں بندہ نہیں رائے دے سکتا کہ بھائی یہ اس نے جو تفاسیر لکھی ہیں وہ کس حقائق پہ. چونکہ یاد رکھیے کہ ہمارا اہل علم حضرات کا یہ ہوتا ہے کہ ہم جب فتویٰ کسی پہ دیتے ہیں تو وہ ظاہر پہ دیتے ہیں، ہم اس کے باطن پہ نہیں دیتے. تو جو چیز کتاب کے اندر یا تفسیر کے اندر جو چیز قابل گرفت جملہ ہوتا ہے اس پہ گرفت کرنا یہ اہل علم کا شروع ہی سے وتیرہ ہے. جب یہ لکھتے ہیں کہ جی اس آیت کا ایک مفہوم تو یہ نکلتا ہے، ایک اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے اور ایک یہ بھی بات ہو سکتی ہے، تو وہاں سے یہ بتائیں کہ اگر وہ راز کھلا ہوا ہے تو پھر تو ہم اسٹریٹ وہی نہیں کہنا چاہیے ہمیں کہ جی اس کا یہ مطلب ہے. سر اس میں ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے، میں اس چیز کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ ائمہ طاہرین جو تابعین تبع تابعین تھے، ائمہ مجتہدین تھے، جن کے سینوں پہ اللہ نے ایسا القاء کیا ہوا تھا کہ ان کے سینے کشادہ تھے اور قرآن وہ کے تو لکھ مفاہیم سکتے ہیں، کو ظاہر ہے سمجھ سکتے تھے. وہ آج بھی لکھ سکتے ہیں. جی جس طرح حضور کے صحابہ میں بھی 4 ایسے جید صحابہ ہیں. اب حافظ قرآن تو حضرت صدیق اکبر بھی ہیں، صحیح. حافظ قرآن تو حضرت فاروق اعظم بھی ہیں، حافظ قرآن عثمان غنی بھی ہیں، مولا مرتضیٰ بھی ہیں، دیگر صحابہ بھی ہیں جو صفا کے چبودرے پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے، وہ سارے حافظ ہیں. صحیح. لیکن حضور نے 4 کا نام کیوں لیا؟ حضور نے 4 کا نام لے کر باقاعدہ طور پر حضور نے فرمایا اگر جس نے قرآن کے خفیہ علوم جاننے وہ ان 4 سے سیکھ لے. سبحان اللہ. ان میں ایک نام حضرت سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ کا ہے، واہ واہ. ایک نام حضرت عبداللہ بن مسعود کا ہے، ایک نام حضرت عبداللہ بن عباس کا ہے، واہ. اور ایک نام حضرت مولا علی کا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. تو اس میں پھر راز ہے نا کوئی. جی یہ 4 نام اب 1.25 لاکھ صحابہ میں ان 4 کا نام لینا، یہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ اس میں کوئی حکمت ہے، بالکل حکمت ہے، کوئی اس میں جناب چھپا ہوا راز ہے کہ یہ اگر جو ہر کوئی کر سکتا تو آپ فرماتے سارے صحابہ سے سیکھ لو. لیکن ابو بکر صدیق کوئی تھوڑا عالم ہے؟ بالکل. ابو بکر صدیق سے بڑا عالم تو حضور کی امت میں کوئی نہیں. بالکل. حضرت مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیں کہ حضور کی امت میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ آپ نے فرمایا حضور کی امت میں سب سے بڑا عالم ابو بکر صدیق ہے. سبحان اللہ. تو صدیق اکبر سے بڑا عالم کوئی نہیں، لیکن حضور نے ان کا نام نہیں لیا، تو حضور نے 4تھے نمبر پہ آ کے مولا علی کا نام لیا. پھر حضور نے حضرت عبداللہ بن عباس کا نام لیا، حضرت عبداللہ بن مسعود کا نام لیا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کا لکل نام فن لیا. رجال. ہاں جی، ہر فن کا کوئی نہ کوئی بندہ ہے خاص، اس کے پاس جانا ہے. اللہ کا ہر چیز کے پاس ایک اپنی کوالٹی ہے. بالکل. جس طرح آپ دنیا داری کی بھی مثال دیکھ سکتے ہیں کہ یار اپنا آپ سرجن ڈاکٹر الگ ہوتا ہے، معدے کا الگ ہوتا ہے، باقی جناب من آنکھ کا الگ ہے، کان کا الگ ہے. تو اسی طریقے سے میرا بھائی جب دین سیکھنے کے مذہب کے بھی اسپیشلسٹ ہیں تو مذہب میں بھی علماء میں بھی کچھ نہ کچھ نام اسپیشلسٹ ہیں. بالکل ایسے. ایک حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن کی اور عالم کی شان برابر نہیں ہو سکتی. بالکل صحیح. ایک قاری قرآن ہے، ایک مفتی ہے، ایک نے صرف اپنا دورہ حدیث تک پڑھ کے جناب وہ تحصیل فارغ ہے، ایک بندے نے جناب من پی ایچ ڈی کر کے وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے. صحیح. اب ایک بندہ کہ جی عالم یہ بھی ہے اور یہ بھی عالم ہے، اللہ کا بندہ یہ تو جناب اور ایک کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے. میں کہنے والا تھا یہ بھی تو ایک بات ہے. ایک صرف کتابیں پڑھنے والا ہے اور ایک وہ ہے کہ جو بیٹھ کر زمین پہ اور عرش کے اوپر جناب لوح محفوظ کی جناب باتیں لکھ رہا ہوتا ہے. یہ سارے برابر نہیں ہوتے. برابر نہیں. ٹھیک ہے نا جی. یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث پہ رائے قائم نہیں کر سکتے. ہم جناب وہاں سوچ اور تحمل کے ساتھ بڑے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یار یہ قرآن ہم نے سمجھنا کیسے ہے. اور اب دوسرے سوال کی طرف آئیے، پھر اگر ہم خود نہیں دے سکتے تو پھر سمجھیں کس سے؟ صحیح. بالکل صحیح. قرآن تو ہم نے سمجھنا ہے، مسلمان کے لیے تو یہ رائے ہدایت ہے، اور خود جناب قرآن نے کہا کہ یہ تمہارے لیے رائے ہدایت ہے، اس پہ عمل کرو گے تو تم جناب ہدایت پا جاؤ گے،
عمل نہیں کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. بالکل ٹھیک تو اب سیکھیں کس سے؟ تو بڑے واضح طور پر اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بتلا دیا ہے کہ قرآن سیکھنے کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ حضور کی حدیث مبارکہ ہے جو بخاری و مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے. حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہیں کائنات میں جو قرآن پڑھتے ہیں اور دوسروں کو قرآن پڑھاتے ہیں. اور پھر اب آئیے کہ سارے پڑھانے والے سچے بھی نہیں ہیں. جس طرح پہلے سوال پروفیسر صاحب سے وہی سوال ہے، سمجھیں کیسے کیا کہ وہ جناب یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، جو فاسق ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے. اب جناب گمراہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیتے ہیں. صحیح. تو قرآن سمجھنے کے لیے ہمارے پاس آج کے اس دور کے اندر بھی ایک معیار ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وبارک وسلم کی حدیث مبارکہ حضور نے ارشاد فرمایا آخری لمحے میں، حضور نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں فرمایا انی تارک فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ وعطرتی ثم قال میں تمہیں دو بڑی باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسری میری اہل بیت ہے. اور یہ دونوں آپس میں لم یفترقا، یہ آپس میں جدا نہیں ہوں گے حتی یرد علی اللہ، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میں محمد سے قرآن بھی اور میری اہل بیت بھی آ کے مل جائے گی. بالکل. تو اب ہمارے لیے ایک راستہ آ گیا کہ ہم نے اہل بیت کے افراد سے قرآن سیکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. جو 12 اماموں کے حوالہ سے ہم بات کر رہے ہیں کہ 12 امام آ رہے ہیں، تو بھائی آخر میں آ کے نزول ہوگا حضرت امام مہدی کا. تو اب اہل بیت اطہار وہ لوگ ہمارے لیے رائے معیارہ بن گئے کہ جن سے ہم نے قرآن سیکھنا ہے. تو اہل بیت نے بھی اپنی جناب من محبت حضور کے صحابہ سے ایسی مضبوط کی کہ اب اگر آپ قرآن کے مفاہیم سمجھیں نا تو یہ اہل بیت اطہار کے ذریعے سے. میں اس میں ایک ایڈیشن کروں گا، اور حدیث شریف میں جہاں اہل بیت کا ذکر ہے وہاں ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا بھی ذکر ہے. مثلا مسلم شریف میں حضرت جابر کی روایت ہے، اور اس کو حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات شریف میں بھی لکھا ہے، 5ویں 6ٹھی صدی پیچھے چلے جائیں تو. آپ فرماتے ہیں کل تقی نالو محمد، ہر جو متقی ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اولاد ہے. بے شک. تو یا تو اس معیار پہ تقوی والے پہ آئے جو صاحب تقوی ہے، صاحب شرح صدر ہے، یا اسے سیکھے، یا حضور کی آل اولاد جو ہے جو ڈائریکٹ آ رہی ہے ان سے سیکھے. جی ناظرین، ایک وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں. جی ویلکم بیک ناظرین. پروفیسر صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے پہلے حافظ ہیں، اور حفاظ قرآن جو ہیں ان کی فضیلت پہ بھی ساتھ کچھ ارشاد فرمائیے. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے پروگرام کا یہ جو کوسچن آپ نے اٹھایا ہے یہ جان ہے. کیونکہ جب ہم قرآن اور صاحب قرآن کی بات کرتے ہیں تو حفاظ کرام کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ کسی پہ ہم سب سے عیاں ہیں، ہم سب پہ عیاں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور جب صاحب قرآن کی بات ہو رہی ہے، ظاہر بات ہے جس کے سینے اطہر پہ قرآن مجید کا نزول ہوا، جنہوں نے سب کو بتایا تو وہ حافظ نہیں تو پھر کہاں ہوگا. بالکل. اور جب دوسری بات جب کہ حفاظ کرام، جب حفاظ کرام کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنی لاریب کتاب کہ جو دیکھنے میں تو انسان سوچ نہیں سکتا کہ اتنے کی زبانی کتاب، اس سے بڑی کتاب کو انسان خود سے زبانی یاد کر لے گا، لیکن اس کی تاثیر ایسی جو انسان اس کا پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو رب کریم کا ایک فضل ہوتا ہے، رحم ہوتا ہے، وہ اس کو زبانی یاد کر لیتا ہے. بالکل. اور حفاظ کرام کے بارے میں تو یہ بھی آیا ہے کہ جب روز محشر میں جب حفاظ کرام کو یہ بلایا جائے گا کہ تم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اس قرآن کا ساتھ نہیں چھوڑا، آج تو پڑھتا جانا الحمدللہ سے شروع کر، اور ون ناس جب آئے گی تو پھر تو اپنے درجے پر چڑھنا شروع کر اور تو آگے اس کا پڑھنا بھی شروع کر. ناس آگے تو وہ تیرا ٹھکانہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. یہ عظیم الشان. اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن مجید کے جو حافظ لوگ ہوں گے ان کا رب کریم یہ بھی شرف عطا فرمائے گا، یہ مقام مرتبہ عطا فرمائے گا کہ 10 ایسے لوگ ان کی فیملی میں سے، ان کے خاندان میں سے جن پہ جہنم واجب ہو گئی ہوگی کہ وہ ان کی سفارش کریں گے. سبحان اللہ. اور ان کی سفارش کے تحت رب کریم ان کو جہنم سے نکال کے جنت عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ. اور حافظ قرآن کے اور کیا کہنے، کیا شان کے رب کریم روز محشر ان کے والدین کو کیسا نور پہنائیں گے، کیسا نور والا تاج پہنائیں گے کہ جس کی روشنی سورج چاند سے بڑھ کی ہوگی. لوگ کریں گے، لوگ سوچیں گے کہ یا اللہ تبارک تعالیٰ یہ کوئی انبیاء ہیں، یہ کوئی پیغمبر ہیں، یہ رسول کہاں ہیں؟ تو جواب آئے گا کہ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حفاظ کرام کے والدین ہیں، کہ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دنیا میں اپنے بچوں کو یہ پاک قرآن مجید کی تعلیم دی اور اس سے یاد کرایا.
اور جب انسان فوت ہوتا ہے، جب انسان قبر میں جاتا ہے، تو جب منکر نکیر آتے ہیں تو یہ قرآن مجید ایک اس کو رب کریم ایک جسم کی صورت وہاں پہ سامنے رکھے گا کہ اس کو نہیں چھیڑی نا. روزہ بھی آئے گا اور قرآن بھی آئے گا. روزہ کہے گا کہ اس نے پورے دن اس نے بھوک برداشت کی، اس نے تکلیف برداشت کی، اس نے پیاس برداشت کی، نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روک کے رکھا. حالانکہ یہ کر سکتا تھا لیکن اس نے نہیں کیا. لہٰذا آج اس وقت تم نے میری تکریم کی عزت کی، آج میرا یہاں بنتا ہے کہ میں تیری عزت کروں گا، میں تیری تکریم کروں گا اور تمہیں اس عذاب سے میں تمہیں چھڑا کے رکھ دوں گا. اور دوسرا کہ جب قرآن مجید آ جائے گا وہاں انسان جب قبر میں جائے گا ظاہر سی بات ہے گھبرائے گا انسان، تو وہاں پہ پھر قرآن مجید کا رب کریم اسے ایک شکل میں وہاں پہ بھیجیں گے اور وہاں پہ قرآن مجید اس انسان کو کہے گا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں وہ قرآن، انسان کہ تو کہاں ہے کہ میں وہ قرآن مجید ہوں کہ جس کو دنیا سے تم نے مجھ سے لو لگائی تھی، اور آج میں اس جگہ کے اوپر میں نے تم سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں اس وحشت کے اس عالم میں تمہیں سے نجات دلاؤں گا. دیکھیں کہ جب ہم لوگ دیکھتے ہیں سورہ قلم، اس کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ قلم ایک ایسی رب کریم کی لاڈلی صورت ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی، شفاعت کرے گی. سبحان اللہ. ایک ایسا آدمی کہ جس پہ جہنم واجب ہو گئی ہوگی، اور جو سورہ قلم جو اس کو یہ کہے گی کہ رب کریم سے کہ اگر تو اس کا بخش نہیں تو پھر مجھے قرآن مجید سے علیحدہ کر دے. تو یہ ہے وہ حفاظ کرام کی وجہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ قرآن ہے کیا چیز؟ کیا یہ مخلوق ہے یا اللہ کا نور ہے؟ کیا چیز ہے سر؟ جی ماشاءاللہ، آپ کا سوال بڑا خوبصورت سوال ہے. بہت شکریہ سر. کہ قرآن کیا مخلوق ہے یا اللہ کا نور ہے؟ جی. سب سے پہلی بات، بنیادی نقطہ تو یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، ٹھیک، بلکہ یہ نور ہے اور اللہ کا الہامی کلام ہے. سبحان اللہ. اس میں سب سے پہلے نمبر پر سورہ نساء کی آخری آیت کریمہ ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اے لوگو، تحقیق تمہارے پاس برہان آ گئی، یعنی قرآن سے مراد دلیل آ گئی، اور ایک نور آ گیا، اور وہ نور مبین آ گیا. نور مبین سے مراد تمامی مفسرین نے لکھا ہے کہ نازل کیا ہے. واہ واہ. تمامی مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کا قرآن کلام مراد ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک کلام کو سمجھنے کے لیے، ایک ہوتا ہے حکم اور ایک ہوتا ہے امر. ٹھیک. اور ان دونوں کو قرآن کریم کی آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنا واضح کیا. سورہ اعراف کی آیت کریمہ، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش. ٹھیک ہے. یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. جی. بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جی. پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، ٹھیک ہو گیا، اور رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے، پھر دن رات کے پیچھے دوڑتا چلا جاتا ہے. اللہ. سورج، چاند، تارے سب اسی کے حکم کے مطابق ہیں، وہی پیدا کرتا ہے اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے. جہاں کا پالن ہار اللہ ہی برکتوں اور رحمتوں والا ہے. اب یہاں اس چیز میں 2 اعتبار سے آپ نے اس دلیل کو سمجھنا ہے. جی جی. پہلا اعتبار تو یہ ہے کہ خلق اور چیز ہے، امر اور چیز ہے. ٹھیک ہو گیا. خلق میں اور امر میں یہ واضح ہو گیا، الا لہ الخلق والامر. ٹھیک. یہ 2 چیزوں کو اللہ رب العالمین نے الگ الگ کر کے بیان کیا ہے. خلق یعنی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عملی صفت ہے. صحیح. تو اس میں علماء فرماتے ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ امر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قولی صفت ہے. تو جو قولی صفت ہو وہ مخلوق نہیں ہوا کرتی، وہ نور ہوا کرتا ہے، وہ جناب امر ہوتا ہے. اور جو اللہ رب العالمین کی تخلیقی صفت ہو وہ جناب مخلوق ہوا کرتی ہے. اور اس میں کہیں اور اعتبار سے یہاں اللہ رب العالمین نے واضح کیا، فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو کن فرماتا ہے، فیکون ہو جاتی ہے. بالکل. یہ ہے تخلیق. سبحان اللہ. واہ. اس کو کہتے ہیں مخلوق. تو اب یہاں یہ بھی تو ہونا چاہیے تھا کہ اگر قرآن مخلوق ہے تو پھر وہ بھی تو کن کے ساتھ فیکون ہو جاتی. صحیح. بالکل. اللہ فرماتا کن تو قرآن زمین پہ آ جاتا. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بنی ہوئی جناب من لکھی ہوئی تختیاں اللہ نے آسمان پہ اتاری، حضرت جبریل لے کے آ گئے، اور وہ ارشاد رب العالمین آ گیا کہ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. بس یہ آ گیا آپ کے لیے حکم آ گیا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اللہ کا شکر ادا کرو. بالکل. بس اس پہ آگا. جس طرح تورات کا آنا، انجیل کا آنا، زبور کا آنا، لیکن قرآن میں علماء فرماتے ہیں کہ قرآن میں اور باقی کتابوں میں فرق ہے. جی. قرآن اللہ کی الہامی کتاب ہے،
صحیح۔ اور یہ یاد رکھیے کہ قرآن حضور کا بہت بڑا معجزہ ہے، سبحان اللہ، معجزہ تخلیق نہیں ہوتا، واہ واہ، سبحان یہ اللہ، بات قابل غور ہے۔ واہ واہ، معجزہ تخلیق نہیں ہوتا، معجزہ جناب من مخلوق نہیں ہوتا، معجزہ اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، وہ نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ صفت عطا کر دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے، اس کے علاوہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے اعتبار کے آتا ہے کہ آپ کو جناب من بار روایت کے آتا ہے 6 سال، بعض میں آتا ہے کہ 2 سال آپ کو قید کیا گیا دوریوں نے، اس وجہ سے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ قرآن، دوریے کہتے تھے قرآن مخلوق ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو لہٰذا اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہوتا، اللہ کا کلام الہامی اور نوری ہوتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا۔ آج کے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شروع میں سچے خواب آنے شروع ہوئے، اس کے بعد آپ کے ذوق و شوق میں للہی آگ بھڑکی اور آپ نے غار حرا کا رخ فرمایا۔ غار حرا سے ہی نزول قرآن کا آغاز ہوا۔ جبریل سب سے پہلے سورہ الگ کی ابتدائی آیات لے کر حاضر ہوئے، پھر ہم نے وحی کی مختلف صورتوں کے بارے میں جانا، جس کی 4 صورتیں تھیں، یعنی کبھی گھنٹی کی آواز ہوتی، کبھی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ القاء فرماتے، کبھی جبریل دہیہ قلبی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں آتے، اور کبھی جبریل اپنی اصل صورت میں آتے۔ پھر ہم نے یہ بات بھی جانی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے حافظ قرآن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود قرآن یاد کروایا۔ آپ ہر رمضان میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور بھی فرماتے۔ پھر اس بات کا تذکرہ بھی ہوا کہ قرآن و حدیث میں رائے دینا منع ہے۔ عام لوگ قرآن کا حلال و حرام تو بتا سکتے ہیں، فرائض و واجبات تو بتا سکتے ہیں، لیکن جن کی شرح صدر نہیں، ان کو لوگوں کے عقائد کی بنیاد رکھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ خاص بات جو ڈسکس ہوئی وہ یہ تھی کہ قرآن اللہ کا نور ہے، اور اللہ کے نور میں اللہ ہی کی صفات ہوتی ہیں، یہ مخلوق نہیں، یہ اسم با مسمہ ہے، یہ شرح صدر کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر قرآن سے عشق ہو جائے یا قرآن ناطق سے عشق ہو جائے تو یہ عشق ایک دن انسان کے ما سوا کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سر آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین، اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔